انشاءاللہ ہم حشر میں ہمارے غوث اعظم کے دیدار کریں گے انشاءاللہ. کیسی شان ہے. دریاؤں بلکہ مچھلیوں پر بھی ان کی حکومت چلتی رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ اللہ پاک کی عطا سے چل رہی ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. یہ سے ہے ظاہر ہے کہ عالم میں ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کا ذکر ہے, بڑی پیاری بات, کرامت میرے غوث پاک کی بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے, رمضان شریف کا مہینہ تھا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید حاضر ہوا. ایک مرید حاضر ہوا, عرض کیا علی جان درخواست ہے کہ آج افطار ہمارے یہاں فرمائیے. کیا فرمایا؟ کیا عرض کی کہ حضور درخواست ہے کہ آج افطار ہمارے یہاں فرمائیے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. دوسرا مرید حاضر ہوا, عرض کیا علی جان آج افطار ہمارے یہاں فرمائیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. یوں ہی تیسرا مرید حاضر ہوا, چوتھا حاضر ہوا, پانچواں حاضر ہوا, یہاں تک کہ ایک دن میں 70 مرید حاضر ہوئے. سب نے عرض کیا علی جان آج افطار میرے گھر فرمائیے. آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا, کسی کو منع نہیں فرمایا. شام ہوئی, افطار کا وقت ہو گیا. آپ نے اپنے مدرسے میں طلبہ کے ساتھ ہی افطاری فرمائی. کہاں فرمائی؟ مدرسے میں آپ کے طلبہ کے ساتھ افطاری فرمائی. اب جب وہ 70 مرید جمع ہوئے, سب ایک دوسرے کو بتانے لگے. کیا بتانے لگے؟ آج تو قسمت ہی کھل گئی, آج حضور غوث پاک میرے گھر تشریف لائے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ افطار فرمائی. دوسرا کہتا ہے میرے گھر تشریف لائے. تیسرا کہتا ہے میرے گھر تشریف لائے. چوتھا کہتا ہے میرے گھر تشریف لائے. عجب معاملہ ہو گیا. سب حیران تھے آخر ماجرا کیا ہے. مدرسے میں پہنچے تو طلبہ سے بات ہوئی. وہ کہنے لگے ارے تم کیا بات کرتے ہو, غوث پاک تو کہیں گئے نہیں, مدرسے میں ہی تھے. آپ نے ہمارے ساتھ افطار فرمایا ہے. معاملہ الجھ گیا. یہ سب صورتحال دیکھ کر ایک خادم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی حضور معاملہ سمجھ نہیں آ رہا, آپ تو مدرسے میں ہمارے ساتھ تھے, کہیں گئے ہی نہیں, پھر سب مریدوں کے گھر ایک ہی وقت میں جانا کیسے ہوا؟ فرمایا وہ سب سچے ہیں. میرے سارے مرید جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے افطار ان کے یہاں کی ہے, وہ سچ کہتے ہیں. میں نے سب کی دعوت قبول کی, سب کے یہاں جا کر میں نے افطاری کیا ہے. سبحان اللہ. سب کے یہاں جا کر آپ نے افطاری کیا ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. ہم عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ہم گئے. یہاں عقل کے گھوڑے نہیں چلتے, یہاں تو عشق چلتا ہے. ہاں عشق والے, اور ہم عشق والے ہیں, اور عقل والے اپنے کو بننے کا بھی نہیں ہے. الحمدللہ. اگر کوئی بولے ارے عقل سے تو سوچ, ایک وقت میں غوث پاک کیسے پہنچ سکتے 70 مریدوں کے یہاں. اگر کوئی بولے بھی, جس کے سامنے یہ بیان بھی ہو, اگر وہ بولے ارے بھائی جا تو عقل والا اپنی جگہ, ہم ایسی عقل کو گھاس بھی نہیں ڈالتے, اپنے کو ایسی عقل چاہیے نہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھو. الحمدللہ ہم عشق والے ہیں, اور ایسے عشق والے ہیں کہ کرامتوں پر ہمارا یقین بھی ہے. مولا علی کی کرامت نہیں سنی آپ نے؟ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھتے, دوسری رکاب میں اپنا پاؤں ڈالتے, تب تک ایک قرآن پاک مکمل تلاوت فرما دیتے. ایک رکاب میں پاؤں اور دوسری رکاب میں کتنا ٹائم لگتا ہے, پلک جھپکنے کے برابر. لیکن مولا علی یہ فرما لے کہ میں ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے دوسری میں رکھوں, تب تک ایک قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں. یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, یہ بس عشق والی باتیں ہیں. اور اللہ ہمیشہ ہمیں
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए गौसे पाक का एक वाकया सुनते हैं। शेख अबू अम्र और शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 555 हिजरी की बात है, 3 सफर शरीफ संडे को हम हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में हाजिर थे। उस वक्त हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खड़ाए यानी लकड़े के चप्पल पहने और वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद आपने 2 रकअत नफल अदा किए। नमाज से फारिग होकर आपने बुलंद आवाज से पुकार कर कुछ कहा और एक खड़ाओ यानी लकड़ी के चप्पल को हवा में फेंक दिया। फिर इसी तरह दूसरे खड़ाओ को भी फेंका। दोनों खड़ाए हमारी नजर से गायब हो गए। आप दोबारा अपनी जगह पर बैठ गए। हम में से किसी को वाकया मालूम करने की जरूरत ना हुई। 23 दिन 23 डेज ये गुजरने के बाद गौसे पाक के मदरसे में एक काफिला आया। तवज्जो से सुने। काफिले वालों ने कहा हमने गौसे पाक की खिदमत में नजराना पेश करना है। हमने कुछ लेकर आए हैं नजराना, ये गौसे पाक की बारगाह में पेश करना है। चुनांचे हमने गौसे पाक से इजाजत तलब की। फरमाया काफिले वालों को अंदर आने दो और जो कुछ वो दे ले लो। हमने काफिले वालों को अंदर आने दिया। हमने काफिले वालों को अंदर आने दिया। उन्होंने बहुत सा सामान पीराने पीर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना पेश किया। उस सामान में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक खड़ाए यानी लकड़ी की चप्पल जो होती है ना वो भी मौजूद थी। ये देखकर हमें हैरत हुई। हमने काफिले वालों से पूछा ये खड़ाए तुम्हें कहां से मिली? वो बोले 3 सफर की बात है, हम पर डाकुओं ने हमला किया, हमारे बहुत से अफराद कत्ल कर दिए और सामान भी लूट लिया। डाकू हमारा माल एक तरफ ले जाकर आपस में तकसीम कर रहे थे। उस वक्त हमने नियत की कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारी मदद फरमाए और हम इस मुसीबत से बच जाए तो गौसे पाक की खिदमत में नजराना पेश करेंगे। इन्होंने नियत कर लिया। हाँ, अभी हम आपस में ये बात कर ही रहे थे कि जंगल में 2 बुलंद आवाजें सुनाई दी जिसने सारा खामोश जंगल गूंज उठा। डाकू भी डर गए। फिर चंद ही लम्हों बाद एक डाकू डरा सहमा हमारे पास आया और बोला आओ तुम अपना माल ले लो। डाकू ने कहा आओ अपना माल ले लो और देखो हमारा क्या हाल हुआ है। हम जल्दी से डाकू के करीब पहुंचे, देखा उनके दोनों सरदार मुर्दा पड़े हैं और उनके पास गौसे पाक की ये मुबारक खड़ाई रखी है। बस हमने खड़ाई उठाई, अपना माल लिया और गौसे पाक की खिदमत में नजराना पेश करने हाजिर हो गए। आए हैं ज़ौक़े नात उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन, क्या प्यारी बात लिखते हैं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। मेरे गौसे आजम के हाथ में अल्लाह ने लाज रखी है। जो गौसे आजम को पुकारता है मेरे गौसे पाक उसकी मदद के लिए आते हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा कोई मुरीद मुझे मशरिक में रहकर पुकारे और मैं मगरिब में हूँ मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने ऐसा प्यारा पीर ऐसे दामन से वाबस्ता किया है, गौसे पाक के दामन से वाबस्ता किया है। सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाइए कि हमें अल्लाह पाक ने गौसे पाक के नाम लेवाओं में रखा है। आप जानते हो गौसे पाक फरमाते हैं मैं जब तक ना चाहूं किसी की जबान पर मेरा नाम आ नहीं सकता। है मुबारक हो आप सबको कि आप जो जमा हुए हैं ना, ये मेरे गौसे पाक का करम है कि गौसे पाक ने चाहा तो हमारे जबान पर गौसे पाक का नाम आ गया। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदद के लिए अल्लाह वालों को पुकारना और इनकी मदद फरमाना
قرآن کریم سے ثابت ہے. ہاں قرآن کریم سے ثابت ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. یعنی اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے, رسول اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, اور اللہ پاک کی عطا سے, اس کی توفیق سے, اس کی دی ہوئی طاقت سے نیک سیرت کامل مسلمان بھی تمہارا مددگار ہے. معلوم ہوا صرف اللہ پاک کو مددگار ماننا, اس کے علاوہ ہر مدد کو شرک و بدعت قرار دینا بالکل 100% رانگ ہے. اللہ پاک ہمیں صاف صاف فرما رہا ہے کہ اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے, رسول اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, اور تمام متقی مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں. کہاں جس نے یا غوث اگسنی تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی غوث سے آتی. ہاں مدد میں کبھی غوث پاک کو پکار کر دیں گے, میرے غوث پاک کیسی مدد کے لیے آتے ہیں. ہاں لیکن عقیدت کے ساتھ, ہاں آزمانے کے لیے نہیں ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم آزمائیں. ہاں واللہ ہماری اوقات نہیں ہے. یہ تو غوث پاک کا کرم ہو جائے گا کہ مدد میں ہم ہمارے غوث پاک کو پکار لیں. پر جب بھی غوث پاک کو پکارا ہے مدد میں, الحمدللہ میرے غوث پاک نے مدد فرمائی ہے, غوث پاک نے لاج رکھی ہے. میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی نے, ایک ولی کامل گزرے. ایک دن ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. یہ آنے والا اولیاء کرام کے متعلق وسوسوں کا شکار تھا. جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا تقویٰ, پرہیزگاری, سنتوں پر عمل وغیرہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا. پھر اس کی نظر اچانک دیوار پر پڑی. وہاں لکھا تھا, اے شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ پاک کے واسطے مجھے کچھ عطا کیجیے. یہ دیکھ کر تو وہ غصہ ہو گیا. اس نے ناراضگی کے ساتھ کے انداز میں اپنے وسوسوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا. میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل تھے, اور اولیاء کرام صاحب کال نہیں بلکہ صاحب حال ہوتے ہیں. یعنی یہ کہہ کر کم سمجھاتے ہیں, زیادہ تر کر کے دکھایا کرتے. ہاں کر کے دکھاتے. آپ نے اس کے غصیلے لہجے پر صبر و تحمل کیا. پھر جب وہ شخص جانے لگا تو آپ بھی دروازے تک اس کے ساتھ ساتھ گئے. جب دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے کہا, اے شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ پاک کے واسطے کچھ عطا کیجیے. بس اتنا کہنا تھا کہ بہت حسین, خوبصورت اور صاحب جلال بزرگ حاضر ہوئے. ان کا جلال اور رعب و دبدبا دیکھ کر وہ وسوسوں کا شکار شخص کانپ گیا. ان کے حسن کی تاب نہ لا سکا. میاں شیر نے فرمایا, مولوی جی یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے جنہیں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ مردہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے زندہ ہے, اسی لیے ہم انہیں پکارا کرتے ہیں. یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس شخص کے وسوسے دم توڑ گئے اور وہ توبہ کر کے خوش عقیدہ عاشق رسول, عاشق اولیاء بن گیا. سبحان اللہ. کرم چاہیے تیرا, تیرے خدا کا, کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے, کرم ہم پہ فضلو, کرم غوث اعظم. سبحان اللہ. آخر ابھی کوئی یہ سوچے, آخر ولیوں سے کیوں مانگنا, ہم ولیوں سے کیوں مانگے؟ آئیے سنتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے قرآن کریم کی آیت سنی جس میں بتایا گیا کہ اللہ پاک بھی مددگار ہے, اس کے محبوب بندے بھی مددگار ہے. اس موقع پر بعض لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں, چلو مان لیا اولیاء کرام مددگار ہے, مگر جب اللہ پاک خود ہماری سنتا بھی ہے, ہماری مدد بھی فرماتا ہے, پھر آخر ہم بندوں سے مدد مانگے ہی کیوں, صرف اللہ پاک سے ہی مدد مانگا کرے. بڑا اہم سوال ہے. بہت سارے خوش عقیدہ لوگ بھی اس شیطانی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں.
اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حدیث حسن ہے یعنی سند کے اعتبار سے اچھی ہے. بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور بڑے بڑے علماء و محدثین نے خود اس حدیث پاک کا تجربہ بھی کیا ہے. کیا حدیث شریف ہے؟ سنیے. بدری صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو اور ہو بھی سنسان جگہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو، ایسی حالت میں اگر وہ مدد چاہے تو یوں کہے. کیا مدد چاہے؟ سنسان جگہ ہو، کوئی مدد کے لیے نہ ہو. تو حدیث ہے کیا فرمایا؟ یہ کہنا ہے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اب دیکھیے یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی وہ ہستی جو سب سے بڑی توحید پرست ہے، وہ آقا جو سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے ہیں، وہ آقا جو سب سے زیادہ توحید کا چرچا کرنے والے ہیں، وہ ہادی و رہنما ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں بظاہر کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا، ایسی جگہ اگر مدد چاہیے تو کسی کو پکارو، اللہ کے بندوں کو. تو غور فرمائیے جب ہمارے آقا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں تو کسی غیر سے مانگنا، مدد مانگنا، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب ہمارا بچہ بیمار ہو یا ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بیٹھ گیا مصلی لے کر، کتنا ہی سیریس معاملہ ہو، ہاں کتنا ہی سیریس معاملہ ہو، نہیں بس اللہ سے مانگو. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کسی سے مدد نہیں مانگنا. کیوں؟ کیونکہ شرک ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. جو یہ شرک اور بدعت کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. شفا کون دیتا ہے؟ دوا دیتی نہیں، شفا اللہ دیتا ہے. لیکن حکم رب کا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، شفا دوا میں شفا آ جاتی ہے اور وہ بندہ کھاتا ہے اور اسے شفا مل جاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی غوث پاک سے مانگنا ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا ہے، غریب نواز کے وسیلے سے مانگنا ہے. اور یقین مانے میرے غوث پاک کی شان تو ایسی ہے کہ جو آپ کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتا ہے. اور اللہ پاک کے کرم سے غوث پاک کے دربار میں جو مانگا جائے، آپ کے دربار میں بڑے بڑے یعنی کہ سمجھے نا اپنے بڑے بڑے دور کے ایسے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ غوث پاک کے در کے فقیر ہوتے ہیں، غوث پاک کے در پر منگتے منگتے کر بیٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ جب غوث پاک کے دربار میں حاضری کا شرف ملا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے من میں خیال آتا نا کہ یہ چیز مل جاتی تو اللہ کے کرم سے وہ سامنے آ جاتی تھی، وہ سامنے آ جاتی تھی. ایسا یعنی کہ غوث پاک کے دربار میں بس مانگا بھی نہیں اور غوث پاک عطا فرما دیتے تھے. کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی. اب 11ویں شریف کی برکت سنیں. پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک کی مدد اور نگاہ کرم حاصل کرنے کا ایک طریقہ 11ویں شریف بھی ہے. الحمدللہ یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. یوں تو اللہ کے کرم سے ہم تو ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، ہم تو ہر مہینے چھٹی مناتے ہیں. اللہ کے کرم سے ہر 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے گھر میں ایک مخصوص رقم، ایک فکس اماؤنٹ طے کر لے اور اس کی فاتحہ دے. اتنی رقم کی اپنے گھر میں فاتحہ دے. دیکھیں انشاءاللہ غوث پاک کا کیسا فیضان جاری ہو جاتا ہے، کیسا فیضان جاری ہو جاتا ہے. اور یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہر مہینے کی 11ویں کو اپنے گھر میں فاتحہ کرائے، نیاز کرائے غوث پاک کی، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ تجربہ شدہ، یہ دیکھ کر مطلب یہ الحمدللہ اس سے فائدے ملے ہیں. یہ آپ کر کے دیکھیں، ہر مہینے کی 11ویں کو اپنے گھر میں فاتحہ دینا. اب یہ بڑی 11ویں شریف ہے،
इस माह भी 11वीं शरीफ का एहतमाम कीजिए और आइंदा हर माह के लिए इसकी आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बहुत बरकतें नसीब होंगी। उलमाए कराम फरमाते हैं हमने जिसको भी 11वीं शरीफ का पाबंद पाया है, तजुर्बा है कि ऐसा खुश नसीब मुआशी, ऐसा खुश नसीब मुआशी और रूहानी लिहाज से भी बहुत तरक्की पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीने 11वीं मनाने वाला ये तरक्की पाता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आलिम साहब का मैंने बयान सुना था, आपने फरमाया अगर कोई अपने रिस्क में वसात देखना चाहता है ना, तो नमाज की पाबंदी करे, हमेशा बावजू रहे और गौस पाक के नाम की तकरार करते रहे, या गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद, या गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद। देखिए उसके कारोबार में कैसा इजाफा होता है। हाँ, हमारे गौसे पाक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जिनके लिए नहीं होंगे उनके लिए नहीं है। हाँ, ये उनका नसीबा। अरे गौसे पाक तो वो हस्ती है कि एक अब्दाल का मर्तबा क्या होता है पता है? अल्लाह पाक जो बारिश बरसाता है ना, ये अब्दालों के सदके बरसाता है। बकरियों के थनों में जो दूध है ना, ये अब्दालों के सदके में आते हैं। ये अब्दाल का वो मकाम है। एक अब्दाल जो गौसे पाक के दरबार के ऊपर से जा रहा था, उसने बेअदबी कुछ नहीं की, सिर्फ ये सोचा गौसे पाक भी वली, मैं भी वली, तो इनका दरबार का अदब क्या करना। ऐसी उसकी विलायत सल्ब हुई कि वो गौसे पाक के दरबार में अपाहिज बनकर तौबा तौबा और गौसे पाक से इल्तिजा कर रहा है कि मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर, यानी कि मेरी इस जो भी मुझसे गलती हो गई उससे आप माफ फरमा दीजिए। ये गौसे पाक है। विलायत दे मिलती भी इनके दरवाजे से है और विलायत छीनी भी जाती है इनके दरबार से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गौसे पाक है और आपकी शान वो है, गौसे पाक की शान वो है कि शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में नहीं, खतर में। और ये क्या, शेर को खतर में आपका कुत्ता कैसा नहीं लाता है? आपके दरबार में एक शख्स थे, उनको भी विलायत मिली हुई थी, वो शेर की सवारी करते थे। हाँ, उनके ये मामूल था कि शेर की सवारी करते थे। उन्हें गौसे पाक के दरबार में आना था, तो उन्होंने कहा कि मैं गौसे पाक के दरबार में तो आऊंगा, लेकिन मेरे शेर की खुराक का इंतजाम कर दिया जाए। अब उनके शेर की खुराक का इंतजाम यह किया गया कि गौसे पाक के दरबार में गाय जो थी वो उसके खुराक के लिए रखी गई। अब जब वो शख्स शेर पर सवार करके आए और गौसे पाक के दरबार में पहुंचे, और गौसे पाक के दरबार में जब पहुंचकर उसने, वो शेर ने गाय को खाना चाहा, तो गौसे पाक के दरबार में कुत्ता, एक सग था आपके दरबार का कुत्ता जो कमजोर था, बज़ाहिर कमजोर था। गौसे पाक के दरबार का खादिम कमजोर हो ही नहीं सकता, आपके दर पर रहने वाला कमजोर हो ही नहीं सकता, लेकिन बज़ाहिर कमजोर था। इसने जैसे देखा कि मेरे गौसे पाक के दरबार की गाय को शेर खा रहा है, उस कुत्ते ने ऐसी छलांग लगाई कि वो शेर को ढेर कर दिया। कमजोर कुत्ता और शेर को ढेर कर दिया। क्या दबे, मेरे आला हज़रत फरमाते, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये शान है आपके दरबार में रहने वालों की। ये बातें बहुत है, करामतें भी बहुत है ना, बयान भी बहुत है, लेकिन वक्त हमारे साथ नहीं है। कल भी इंशाअल्लाह सुनेंगे गौसे पाक के बारे में। कल बड़ी 11वीं इंशाअल्लाह अपने घर पर 11वीं का एहतमाम भी करना है, और कल मेमन कॉलेज में इंशाअल्लाह गौसे पाक की 11वीं हम मनाएंगे इंशाअल्लाह, धूमधाम से मनाएंगे। कौन कौन आएगा? अकेले अकेले आएंगे, 11 लोगों को दावत देकर गौसे पाक की निस्बत से 11 इस्लामी भाइयों को दावत देकर कल के इज्तिमा में लाए। मेमन कॉलोनी पूरी छलक जाए, ऐसा हो जाए ना कि मस्जिद में जो जगह रही ना, बाहर भी खड़े होने, मतलब बाहर
چلے جائیں, اتنے اسلامی بھائی کل آ جائیں, آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں والے اجتماع میں پڑھے جانے والے دعا درود پاک اور دعا پڑھیں.